السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الجنوب یأکل، جنبی اگر کچھ کھانا چاہے تو کیا وہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 222۔ قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وهو جنوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے توضأ وضوءہ للصلاۃ، تو آپ نماز والا وضو کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 305 ہے۔ یہ وہی راوی ہیں جو پیچھے بارہا گزر چکے ہیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا جنبی آدمی سونا چاہتا ہے تو سونے سے پہلے وہ وضو کر لے۔ باب جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باندھا وہ تو ہے کھانے کے حوالے سے، حدیث لائے ہیں سونے کے بارے میں۔ اسی حدیث کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے جو 2223 ہے، اس میں یہ اضافہ بھی صحیح ثابت ہے۔ 223 نمبر۔ قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارک عن یونس عن الزہری بسنادہ ومعناہ زیادہ، اس میں کچھ زیادتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ، جب آپ کھانا چاہتے کوئی چیز، وَهُوَ جُنُبٌ، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، غسل یدیہ، تو آپ اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ جنبی آدمی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ سونا چاہتا ہے جنبی آدمی تو سونے سے پہلے وہ وضو کر لے۔ کھانا چاہتا ہے جنبی آدمی، کوئی چیز پینا چاہتا ہے تو پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ الحمدللہ۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں قال ابو داؤد ورواه ابن وهب عن یونس فجعل قصة الأكل قول عائشہ مقصورا۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ اس کو روایت کے ابن وہب نے یونس سے، انہوں نے کھانے کے قصے کو امی عائشہ کا قول بنا دیا ہے، انہوں نے امی عائشہ کی قول پر اکتفا کیا ہے، موقوفاً بیان کیا ہے۔ ورواہ صالح ابن ابی الاخضر، اس کو صالح بن ابو الاخضر نے روایت کیا زہری سے، جیسا کہا امام ابن المبارک نے، الا انہ قال، مگر اس میں انہوں نے کہا ان عروہ او ابی سلمہ، راوی کو شک ہے، عروہ سے یا ابو سلمہ سے۔ ورواہ الاوزاعی، اس کو روایت کی امام اوزاعی نے یونس سے، وہ زہری سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کما قال ابن مبارک، جس طرح امام ابن مبارک نے کہا، یعنی سندوں کے اختلاف بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کر دیا۔ الحمدللہ۔ اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 258 میں کھانے کے ساتھ پینے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہی ہم بارہ کہتے ہیں، ایک حدیث کی جب تک زیادہ سے زیادہ سندیں اور متن محدثین کے ابواب جمع نہ کر لیے جائیں تو حدیث کا ایک ماحق ہو، اس کا معنی مفہوم بالکل واضح نہیں ہوتا، خصوصاً طالب علم پر۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں متون کو جمع کرنا ہے، سندوں کو بھی جمع کرنا ہے۔ اگر انسان
عام حالت میں ہے، جنبی نہیں ہے، تو وہ دیکھتا ہے میرے ہاتھ پاک ہیں، صاف ہیں، کوئی مٹی وغیرہ کچھ نہیں لگی ہوئی، تو وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اسے سنت کہہ دیتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھائیں اس سنت ہے ہاتھ دھونا، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔